وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بہت بھاری ہے، بوجھ ہے، مگر خشوع والوں پر، ڈرنے والوں پر بوجھ نہیں ہے. اور مدد پکڑو، یہ نفس کے بیمار تھے تو علاج بتایا اللہ نے کہ مدد پکڑو بالصبر والصلاۃ. مدد کس سے لو؟ صبر سے اور نماز سے. جب حق پر چلتا ہے آدمی تو حالات تو آتے ہیں کہ دنیا کی کمائیاں، ناجائز کمائیاں جب کم ہوتی ہیں تو حالات تو آتے ہیں، اور اسی طریقے پر جب شہرت اور جاہ وغیرہ کم ہوتا ہے تو حالات تو آتے ہیں، تو حق کے قبول کرنے میں تھوڑا آزمائے تو جاؤ گے. اس لیے نفس ورغلائے گا، نفس حق سے روکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دو نفسیاتی بیماریاں ہیں اور ان کا علاج ہے حب مال اور حب جاہ. حب مال، مال کی محبت، یہ ہر انسان میں ہے، اور حب جاہ، بڑے پنے کی بیماری. اس لیے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں ایک بہت اچھا جملہ ہے. لوگ جسم کی بیماریوں کا علاج تو کرتے رہتے ہیں، لیکن مولانا کا یہ جملہ تھا، اے اللہ حب جاہ ہے، حب مال ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں، ان تمام گندے جذبوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما. یہ اندر کی بیماریاں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حب جاہ اور حب مال، یہ دو بیماریاں ہیں، یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی بھی برباد مال کی محبت میں اور بڑے پنے کی بیماری میں، اور آخرت کی زندگی بھی برباد. ابھی ایک وزیر اعلیٰ گزرا ہے گوا کا، پریکر، اس کی فوٹو تمہارے یہ نئے برج پر بھی لگائے ہیں ان کے چاہنے والوں. اس کے آخری الفاظ اخباروں میں چھاپے، مر گئے کینسر. اور اچھا آدمی تھا، دوسروں کے مقابلے میں مدد کرتا تھا لوگوں کی. اس کے باوجود اس کے جو آخری الفاظ بستر مرگ پر اس نے لکھے تھے، وہ الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ آج اس بیماری کے مقابلے کے لیے میرا کوئی اپنا ساتھی نہیں ہے، مجھے یہ خود ہی جھیلنا پڑ رہا ہے. آپ کے پاس کار ہے اور ڈرائیور نہیں ہے تو آپ ڈرائیور تو ہائر کر سکتے ہو، کرائے پر لے سکتے ہو، تنخواہ پر رکھ سکتے ہو، لیکن جب آدمی لاچار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو تنہا رہتا ہے، دنیا کا کوئی اس کے قریب نہیں آتا. اس بیماری کو اسے اکیلا تنہا ہی بھگتنا پڑتا ہے. ہائے افسوس، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی صرف حب جاہ میں اور بڑے پنے کی بیماری میں. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں حق والوں کے حق پہنچاتا ہوں تک، اور میں غریبوں کی مدد کرتا، کچھ ان کے کام آتا. یہ خلاصہ. ایسا نہیں ہے کہ سکندر نے ہی پچھتاوے کے الفاظ کہے تھے جب دنیا سے جا رہا تھا تو ہاتھ خالی تھے اس کے، اور دنیا کے اکثر حصے پر حکومت. آج بھی جو حب جاہ اور حب مال میں لگے ہوئے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہے، کچھ کا سامنے آتا ہے، کچھ کا چھپا دیا جاتا ہے. تو حب جاہ اور حب مال یہ دونوں دل کی بیماریاں ہیں، اور ان کے باعث انسان دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے. اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی، جتنی دنیا میں لڑائیاں لڑی گئی ہے پوری تاریخ انسانیت میں، اور جو فساد برپا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا. اس لیے آج تفصیل سے انہی دو بیماریوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے ساتھ بھی یہ دو بیماریاں لگی ہوئی. اور باہر کے دشمن سے تو مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے پچھتا لینے سے. حب مال کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ جب مال کی محبت آدمی کو لگ جاتی ہے تو اس کے نتیجے کیا کیا برآمد ہوتے ہیں؟ کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے. کنجوسی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے، جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت
قوم کو کوئی دولت سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ بخیل الوت زاہد بحربت بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ بخیل اگر ساری دنیا کا سب سے بڑا عابد و زاہد بن جائے تب بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بخل اتنی بری بیماری، کنجوسی اتنی بری بیماری، تو کنجوسی پیدا ہوتی ہے حب مال سے، مال کی محبت ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ دکھیں گے آپ کو کہ بینک بیلنس خوب ہے، ابھی ایک سوسائٹی تمہارے کونڈوا کے اطراف میں مجھے معلوم ہے مسلمان خزانچی تھا، یہ ایک عجیب بات ہے، باقی سب غیر مسلم تھے، لیکن وہ اپنا پانی بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا دیندار، تو وہ سوسائٹی کا پانی بھی نہیں پیتا۔ ایک سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 7 کروڑ روپیہ اس سوسائٹی کا جمع ہے بینک میں۔ وہ یہ ہے اس واسطے مسلمان کی وجہ سے وہ بچا ہوا ہے، کہیں کھاتا نہیں، رشوت نہیں کھاتا، اور پوری ٹیم سوسائٹی کی لگی ہے کہ اس کو ہٹاؤ تو ہم اس کو جو ہے یہ مال کو کھائیں، ضرورت پر خرچ کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض یتیم خانوں کو جانتا ہوں جن کے لاکھوں روپئے کروڑوں روپئے بینک کے اندر ہے، لیکن وہ اس کو ہلاتے نہیں، البتہ بینک سے جو اس کا سود آتا ہے وہی چند بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے یہ حب مال کی، اور وہ بیماری یہ ہے کہ بس مال جمع رہنا چاہیے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں، ہمارے بیٹے جو ہے اس سے لطف اندوز ہو، ہم کو لگے کہ ہمارے پاس مال خرچ ہے۔ بعض لوگوں نے زکاتونہ میں، بعض لوگوں نے مجھ سے 12 سال 15 سال پہلے زکات کا مسئلہ پوچھا تھا، تو کہا کہ میری ماں کے پاس 10 کلو سونا ہے، اس پر کتنی زکات ہے؟ کلو، مسلمان ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں میں کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان ہے، تیرے مال میں 3 پارٹنر ہے، ایک تقدیر ہے، دوسرا تو ہے، تیسرا تیرا وارث ہے، تو دونوں سے کے مقابلے میں عاجز نہ بن۔ ایک تقدیر ہے، پتہ نہیں تقدیر تجھے پہلے لے جائے گی، مال دھرا رہ جائے گا، یا تیرے جیتے جی مال تیرے پاس سے چھین لیا جائے گا، یہ تقدیر۔ دوسرے تیرا وارث ہے کہ تو اگر مال جمع بھی رکھے تو تیرا وارث گھڑیاں گن رہا ہے کہ کب یہ مرے اور میں اس پر عیش کروں۔ اور تیسرا تو خود ہے، دونوں کے مقابلے میں عاجز نہ بن، اللہ کی مرضیات میں ٹھکانے پر مال کو لگاتا رہ۔ یہ آخرت کی بینک میں تیرے لیے ہمارے پچھتاوا نہیں۔ تو ایک ہے حب مال، پہلی اس کی نحوست یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی، دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ اور حدیث میں ہے کہ بخیل جتنی چاہے عبادت کر لے وہ جنت میں نہیں کرتا۔ کنجوس تو معلوم ہوا بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے گھر کا خرچ ہے، ضرورت مند غریب ہے، اللہ نے جو مصارف بتائے ہیں وہ ہے، جتنا دے سکتے ہیں۔ ارے بھائی پھول نہیں دے سکتے، پھول کی پنکھڑی صحیح۔ دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کے نت نئے حیلے سجاتی ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ پہلا ہے کنجوسی، اور دوسرا کیا ہے؟ خود غرضی، اس میں خود سوارتھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے بات، دین بات، غریب بات، ضرورت مند بات، پہلے نمبر پہ میرا اپنا نفس، مفاد پرستی پیدا ہوتی ہے، اس میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ ہوس کیسے پورا ہوگی؟ تو اس میں ملاوٹ شروع کرتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، زیادہ مال آ نہیں سکتا، ناپ تول میں کمی کرنا شروع کرتا ہے، اور رشوت لینا شروع کرتا ہے، مکر و فریب سے کام لیتا ہے، دھوکہ دینا، مال بچانا، اور دغا بازی کے نئے حیلے سجاتی ہے۔ وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لیتا ہے، اپنی تجوری بھرنا۔ اسی
بھارت کے اندر آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. میں پانی کی ایک تصویر دیکھ رہا ہوں, پانی کے واٹس ایپ آ رہے ہیں, پانی کے قلت کتنی ہے. ہم پانی پہنچا سکتے ہیں, ذمہ دار پانی پہنچا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اپنی جگہ تصویریں اور ویڈیو موجود ہیں کہ ابھی ماضی قریب کے اندر بلکہ حال میں نوٹوں کے گودام چلائے جا رہے ہیں اور ہم چلنے پر کس لیے؟ وہی حب جان, مال بڑھانا ہے ہمارا, اور اسی طرح اپنی یہ حاصل کرنا ہے, حکومت حاصل کرنا. وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لیتا ہے. بالآخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں. پھر کیا کیا بیماریاں آتی رہتی ہیں. گائے کا جھگڑا نہیں, یہ نالا ہے, ان کو جوتوں میں رکھنا چاہیے. اور وہ اتنا دیا اللہ نے تو ہم کو کیوں نہیں دیتے, یہ فکر پیدا ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے اس پر کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی سے کھائی جاتی ہے. کس طرح اپنے سرمایہ میں اضافہ کر رہی ہے. تفریح اور آرام کے وقت میں بھی چین نہیں ہو سکتی, بس وہ کمائیوں کے چکر کے اندر لگا ہوا, مال بڑھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. بالآخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا. میرا ایک دوست ہے اور وہ بالکل کسان تھا, ماں باپ نے بہت مشقت سے زندگی گزاری, بچوں کو پالا پوسا, اور پھر یہ ڈرائیور بنا, دین میں لگا, مولانا یونس کے قریب آیا, پھر یہ زمینوں میں لگا, مہار وطن کے زمینوں کو کیسے نکالنا اور اس کے آرڈر لانا, یہ سب اس کو پتا ہے. لیکن بولتا ہمارا مفتی صاحب ایک جگہ کے اسٹاپ ہونا پڑا. ہم جن کے لیے کرتے ہیں وہ بیوی, وہ بچے, وہ داماد, وہ رشتہ دار, جب ان سے زخم پہنچتے ہیں تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کرے تو کس کے لیے کرے, کیوں اپنی جانے کی پریشان, کیوں اضافے کرتے رہتے. ویل سیٹل ماشاء اللہ, لاکھوں روپیہ سب کو, بچیوں کو, دامادوں کو اور اپنے بیوی کو, خود کو آ رہا ہے, کرائے وغیرہ چل رہے ہیں. اب میں جب اس سے ایسی مذاق میں کہتا ہوں دیکھو ہمارے پاس وہ زمینیں 10 گھنٹے ہیں, مرغیوں کا فارم کرو, مفتی صاحب میں نے کہتا عمر ہو گئی اپنی 56-57 سال, اب کچھ نہیں کرنا. پھر مرغی کا پولٹری فارم نہیں بنانا ہے, مرغی تیار خرید کے لانا ہے, کاٹنا ہے, پکانا ہے, کھانا ہے. ارے زندگی کے کچھ دن تو آرام سے گزار لیں, کہ مرتے مرتے بھی کمائی اضافہ کرتے رہیں. بات بہت اچھی ہے. تو بالآخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ہر ایک اس وقت ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ جیتے جی باپ کو کیسے بھی پریشان کر کے اس سے مال اتنا حرام ہے. ارے مارا نہیں تمہارا باپ, تمہارا حق تمہارے باپ کے مال میں ہے ہی نہیں. دینا ہم کو بیمار ڈبچتے بیٹھنا, عام زبان میں ڈبچنا کہتے ہیں اس کو, بس اتنا ستانا. وہ واٹس ایپ پر آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. امیتابھ بچن صاحب وہ کسی بڑے میاں کو لے کر بیٹھے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, بولے صاحب راستوں پر چلتا ہوں, راتوں میں نکلتا ہوں, بوڑھے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھاتا ہوں, گود میں لاتا ہوں, پھر ان کی صفائی کرتا ہوں اور ان کو کھلاتا پلاتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں. تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بیٹا اپنے باپ کو لے کر آیا, ماں کو لے کر آیا. کمال یہ ہے ہم نے جب تولا اس کا وزن ماں کا, یہ ماں ہے, کار میں سے اتارا 12 کلو وزن ماں کا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا, کیوں ایسا؟ کہنے لگے بس ایک ہی ضد ہے کہ بیٹیوں کو حصہ مت دو, جو بھی تمہاری پراپرٹی وہ ہم کو دے دو. اس کے واسطے کورٹ کے کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے. کسی نے اپنے باپ کو اس غرض سے 5 سال تک اندر رکھا ہوا, کھنڈاس میں 5 سال. ایسے بھیانک قصے کہ پوچھو مت. یہ کس کے مال میں؟ ماں باپ کے. تمہارا حق ہی نہیں ہے. وہ چاہے انگار لگا دے اس کو, تمہارا حق اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد, یا وہ 2 چیز کر کے اپنی مرضی سے دے دے. ایک تو خریدی گھر دے دے, دوسرے تابع دے, تو آپ کا ہے, ورنہ آپ کا نہیں. آپ کو بولنے کا حق نہیں. پہلے تو غیر مسلموں میں تھی یہ بات, اب مسلمانوں میں آ گئی. یہ جھگڑے آتے ہیں. اتنی ہم اتنے جو ہے انسانیت
کے دشمن بن گئے. جس نے پیدا کیا اس کو سکھ تو نہیں دے سکتے, کما نہیں سکتے. یہ سب جذبے گائے گئے. حب مال اتنی محبت کہ ماں باپ بھی کو سب سے بند کر دی. حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی ہوس مال سے متصادم ہو. وہ آپ کی بات سب ٹھیک ہے, لیکن مال کی محبت تمام باتوں کو رد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. جیسے دو چودھری آپس میں لڑ رہے تھے, پرنالہ یہاں نہ گرے, وہ کہہ رہا تھا میرا پرنالہ یہیں گرے گا. اب وہ جھگڑے ہوئے ان کے آپس کے اندر. جھگڑا ہونے میں فیصلہ کرنے والے پنچوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے, پرنالہ ادھر گیا. تو کہا پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن پرنالہ وہی ہے. حق بات کتنی ہی سامنے آ جائے لیکن اس کو جنون ہے مال کی محبت, وہ نہیں سنے گا. یہ تمام چیزیں ملا کے پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہے. تو کیا چیز آئی؟ تیسری چیز کیا ہے؟ پہلے بخیلی آئی اور دوسرے کیا آئی؟ دوسری کیا بات تھی؟ خود غرضی اس میں پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے پھر غلط حرکتیں استعمال کرتا ہے. تیسرے ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے راحت سکون چین اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا, وہ مال بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے. غور کیا جائے تو قریب یہی حال بے جاہ کا ہے, یعنی بڑے بڑے بیمار. جو مال کی محبت کا حال ہے وہی جاہ بڑے بڑے کی بیماری کا. کہ اس کے نتیجے میں تکبر کیا کیا پیدا ہوتا ہے. جب آدمی بڑا بننے کے چکر میں آتا ہے تو تکبر, خود غرضی, کوئی سوارتھ ہے, حقوق کی پامالی. فلاں نے کو مار ڈالو, فلاں نے کو ایسا کر ڈالو, فلاں نے کا ہم چھین ڈالو, جمع کرو مال, کیوں پھیرنا ہے لگانا, کیا ملے گا؟ روزہ ملے گا. اس لیے حقوق پامال کرتے جاؤ. ہوس اقتدار اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں, اقتدار کی بھوک, بڑے بنے کی بھوک اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں اور اسی طرح کے بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں اور ملا کر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑ دیتی ہے. دنیا ایسی کی کیا بن جاتی ہے؟ جہنم میں. ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے یہ تجویز فرمایا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.